الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحض على طعام المسکین ترجمہ کنز الایمان اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔ تفسیر صراط الجنان ولا يحض على طعام المسکین اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی دین کو جھٹلانے والے کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا دیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں مسکین سے کفار کا سلوک بیان کیا گیا۔ اب مسکین کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ملاحظہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کی قاش ہی ہو اسے دے دو۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکینوں سے محبت کرو اور انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ تعالی قیامت میں تمہیں قریب کر دے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، اس سے پہلی آیت میں ہم نے یتیموں کے بارے میں تفصیل ملاحظہ کی ہے۔ یہ جو دوسری آیت ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ کفار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار یتیموں کو دھکے مارتا ہے اور کفار مسکینوں کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا یا کھانا دینے کی رغبت نہیں کرتا، یا خود نہیں دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو عزیزان گرامی وقار، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے، اس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو کفار و مشرکین ہیں وہ تو غریب، یتیم، مسکین، ان سے بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے پسندیدہ بندوں کو، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، انہیں اپنے کلام کے ذریعے یہ ترغیب دے رہا ہے کہ تم کفار و مشرکین کی طرح نہ بنو کہ یتیموں کو دھکے مارو، کفار و مشرکین کی طرح نہ بنو کہ تم غریبوں کی، مسکینوں کی ضرورت کو پوری نہ کرو، بلکہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ مسکین جو ہے وہ عام مالدار سے 40 سال پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے بھی فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے کہ عائشہ تم مسکینوں سے محبت کرو، مسکینوں کا خیال کیا کرو، مسکینوں کو کھانا دیا کرو۔ یہ اپنی زوجہ محترمہ یعنی ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اس ان آیتوں کے ذریعے اور احادیث مبارکہ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ہمارے پڑوسی میں یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی مسکین ہو تو ہم اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی رب کریم یتیموں کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یتیموں کی مدد کے صدقے میں رب کریم ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے زمین اور آسمان کی تمام نیکیوں کو دیکھا، مجھے اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نظر نہیں آئی، کس سے بڑھ کر کہ کسی یتیم کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، ضرورت مند ہو اگر ہم اپنے گھر میں سالن شوربہ بنائیں تو ہم اسے کوشش کریں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہو تو اس کے گھر میں تھوڑا سا شوربہ پہنچا دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھروں میں مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ جب کہیں سے گوشت آ جاتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ اے میری زوجہ محترمہ تھوڑا شوربہ بڑھا دیجیے۔ کیا سالن، جسے ہم اپنے لفظ میں سالن بولتے ہیں، شوربہ بڑھانے کی تلقین کرتے تھے تاکہ پڑوس والوں کے گھروں میں جو مسکین ہیں، جن کے گھر گوشت نہیں آ پاتا ہے کسی بنا پر، تو ان کے گھر تک کم از کم سالن ہی تو، شوربہ ہی تو پہنچ جائے گا۔ تو یہ شان ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان پیاری پیاری سنتوں کو عام کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو سنتیں آج کے پرفتن دور میں، فتنے کے ماحول میں ختم ہوتی جا رہی ہیں، انشاءاللہ ہماری اس سنت کو ادا کرنے سے رب کریم ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بتمام ملک اللہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، ہم نے قرآن مقدسہ کی تفسیر سماعت کی ہے رب کریم، اگر اس میں کسی قسم کی غلطیاں، خامیاں، لغزش، خطائیں، کوتاہیاں ہو گئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ رب کریم ہمیں یتیموں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے والا بنا۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ رب کریم تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت و صینت فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی بیماروں میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدقہ تو قبول فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ